بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے فتنہ قبر، یعنی قبر میں میت سے سوال و جواب۔ اور اس سلسلے میں گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے۔ فرمائے کہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں خوف کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفنانا ہی نہ چھوڑ دو، تو میں اللہ سے اس بات کی دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کی آوازیں سنائے، یعنی قبر میں میت کے لیے جو عذاب کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ فتنہ قبر جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، یعنی قبر میں میت سے سوال و جواب، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے انسان کی جب رخصتی ہو جاتی ہے اور وہ اگلے جہان میں جا پہنچتا ہے، جیسا کہ یہ حقیقت اور یہ قانون قدرت ہمیں ہمیشہ، ہر انسان کو ہمیشہ خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہر انسان کے لیے 4 مراحل مقرر کیے گئے ہیں۔ ہر انسان، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ امیر ہے یا فقیر ہے، وہ خادم ہے یا مخدوم ہے، کالا ہے یا گورا ہے، ضرور بضرور ہر انسان جو کہ اس دنیا میں آج چلتا پھر رہا ہے، جو یہاں اس دنیا کی زندگی میں جو آج جی رہا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے 4 مختلف مراحل مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ سب سے مختصر ہے کہ وقت کے لحاظ سے بھی، مدت کے لحاظ سے بھی، اور مزید یہ کہ جگہ کے لحاظ سے بھی، کہ جگہ بھی بہت تنگ ہے، بہت مختصر ہے، یعنی شکم مادر، جب انسان اپنی ماں کے وجود کا ایک حصہ تھا، بہت چھوٹی سی تنگ سی جگہ میں تھا وہ، تو جگہ بھی مختصر ہے اور مدت بھی مختصر ہے کہ صرف 9 مہینے کی وہ زندگی، وہ مرحلہ، پہلا مرحلہ کہ مدت بھی مختصر ہے اور جگہ بھی مختصر ہے، چھوٹی سی جگہ کے اندر اس نے مختصر سی زندگی گزاری ہے، صرف 9 مہینے کی زندگی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ اس دوسرے مرحلے میں چلا آیا، یہاں اس دنیا میں چلا آیا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جو کہ پہلے مرحلے کی بنسبت کشادہ ہے، کہ مدت بھی زیادہ ہے، کہ یہاں کی زندگی، دنیا کی زندگی، وہاں جو پہلے مرحلے کی زندگی تھی 9 مہینے کی وہ زندگی،
اس کی بنسبت یہ دنیا کی زندگی زیادہ ہے۔ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، جتنی بھی ہو، لیکن پہلے مرحلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور یہ کہ یہ مرحلہ، یہ زندگی، یہ دوسرا مرحلہ، یہ پہلے مرحلے کی بنسبت کشادہ بھی ہے، کہ وہ تو بہت چھوٹی سی جگہ تھی جو پہلی زندگی تھی، یعنی ماں کے وجود کے اندر جب وہ تھا۔ لیکن یہاں یہ دنیا یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے۔ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، آگے چلے جانا ہے، یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو وقتی معاملہ ہے۔ سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر آگے بڑھ جانا ہے، کہ جس طرح انسان کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن وہ اس حقیقت کا کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں یہاں دنیا میں آنے سے پہلے میں ایک پہلا مرحلہ گزار کر آیا ہوں، کہ 9 مہینے کی زندگی وہاں بسر کر کے آیا ہوں، انسان کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن وہ اس حقیقت کا کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو بعین ہی اسی طرح وہ اس بات کا اور اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں دوسرے مرحلے سے اب آگے تیسرے مرحلے کی جانب کوچ کر جانا ہے، جلد یا بدیر جانا ہے ضرور۔ تو وہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ برزخ کی زندگی، اور وہ پہلے دونوں مرحلوں سے زیادہ بڑا ہے، مدت بھی زیادہ، سینکڑوں سال، ہزاروں سال، شاید لاکھوں سال، اللہ ہی بہتر جانے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت برپا ہونے تک اس کا وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور یہ کہ وہاں وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے گا، تو اس لحاظ سے بھی وہاں کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑی ہے۔ وہاں وہ ایسے مناظر دیکھے گا کہ جو اس دنیا کی زندگی میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یعنی جب انسان پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے اور موت کا فرشتہ وہاں آیا ہے، موت کے فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہاں اس کے ارد گرد جتنے بھی وہ لوگ وہاں موجود ہیں، کسی کو بھی موت کا وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، مگر یہ شخص کہ جس کی روح قبض کرنے کی خاطر وہ موت کا فرشتہ وہاں پہنچا ہے، یہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس موقع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ زندگی بھر تم اس وقت کو بھلائے رکھے، تم بھلائے بیٹھے ہوئے تھے، تم نے بھلائے رکھا۔ یہ جو تمہاری تمام زندگی کا جو سب سے زیادہ اہم ترین اور نازک ترین جو وقت ہے، جو مرحلہ ہے، کہ روح قبض کیے جانے کا یہ وقت، اور موت کا فرشتہ جب تمہارے سامنے آ پہنچے گا، تم اپنی آنکھوں سے جب اس کا نظارہ کر رہے ہوگے، تمہاری تمام زندگی کا یہ سب سے نازک ترین یہ وقت ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ زندگی بھر انسان اس نازک ترین وقت کو بھلائے رکھتا ہے، کہ جسے یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، کہ تمام زندگی میں 100 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی،
90 سال کی زندگی، تمام زندگی میں جس وقت کو یاد رکھنا، اس کے لیے فکر و جستجو کرنا، اس کے لیے تیاری کا اہتمام کرنا کہ وہ وقت جو کہ تمام زندگی میں سب سے زیادہ اہم ترین اور نازک ترین تھا، اسی کو انسان زندگی بھر بھلائے رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم تو زندگی بھر اس نازک ترین وقت کو بھلائے بیٹھے رہے، آج یہ کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے چلا گیا، آنکھ بند ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند ہو گئی۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آنکھ خوب تیز ہو گئی، یعنی دنیا سے جو اس کی رخصتی ہوئی ہے، جو آنکھ اس کی بند ہوئی ہے، تو یہ در حقیقت ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقلی ہو گئی ہے۔ بس معاملہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ تو صرف منتقلی ہو گئی ہے۔ یہاں سے اٹھ کر انسان وہاں جا کر بیٹھ گیا ہے، یہ ہے معاملہ۔ وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رِحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْمَنْزِلِ الْفَانِي إِلَى الْمَنْزِلِ الْبَاقِي، یہ جو موت ہے یہ کوئی اختتام نہیں ہے، یہ کوئی خاتمہ نہیں ہے، یہ تو ایک سفر ہے کہ جو عارضی اور وقتی گھر تھا اس سے اٹھ کر انسان اس گھر میں جا کر بیٹھ گیا ہے جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو زندگی کا یہ اختتام، یہ موت، یہ در حقیقت یہ اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ تو منتقلی ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال، سبھی کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، یعنی منتقل ہو گیا، جیسے کہتے ہیں کہ شفٹنگ ہو گئی، یہاں تھا یہاں سے وہاں چلا گیا۔ لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی گفتگو یہ چل رہی تھی اس حدیث کی روشنی میں کہ انسان یہاں سے اٹھ کر جب وہاں چلا جائے گا تو یہاں اس کے جو اعمال تھے، یہاں وہ جو کچھ کرتا رہا اپنی اس مختصر سی زندگی میں، اور یہاں اس کی جو ایمانی کیفیت تھی، تو وہاں جب وہ جا کر بیٹھ گیا ہے تو اس کا انجام اسی کیفیت کے مطابق ہوگا اور اسی عمل کے مطابق ہوگا کہ جو کچھ وہ یہاں کرتا رہا۔ اگر یہاں اس کا ایمان درست تھا، اس کے کام اچھے تھے، تو وہاں اس کے لیے خوشی ہے، اور اگر یہاں اس کا ایمان درست نہیں تھا اور اس کے کام اچھے نہیں تھے تو وہاں اس کے لیے بربادی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل یہ بات پڑھی کہ فرشتے اسے ایسی ضرب لگاتے ہیں اور یوں وہ دردناک چیخیں مارتا ہے کہ وہاں سبھی مخلوقات اس کی ان دردناک چیخوں کو رات دن سبھی مخلوقات سنتی ہیں قبرستان میں، سوائے انسانوں اور جنوں کے، کہ ان کے لیے تو آخرت کے معاملات کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ امتحان ہو سکے۔ تو اس حدیث میں جو کہ ہم نے ابھی پڑھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں مردے کی وہ چیخیں سنا دے تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی چیخوں کو سن کر کہیں ڈر کے مارے اپنے مردوں کو کہیں دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو، کہ تمہارے گھر میں جس کسی کا انتقال ہو گیا ہو، میت ہے گھر میں، مردہ ہے گھر میں، تو خوف کی شدت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم اسے کہیں قبر کے حوالے کرنا ہی نہ چھوڑ دو کہ اس کے ساتھ وہاں
نہ جانے کیا معاملہ ہوگا۔ اس اندیشے کی وجہ سے میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ دیکھو یہ جو قبر ہے یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کہ جو جہنم ہے وہ بہت بڑے گڑھے کی مانند ہے، کہ جس طرح بہت بڑا کوئی گڑھا ہو، جیسے تندور ہے کہ اندر زمین میں گڑھا ہے۔ تو انسان کے لیے، کسی کے لیے اس کی قبر یا تو جنت کا باغ ہے، سبحان اللہ، یا اللہ تو ہم سبھی کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لینا، اور یا کسی کے لیے اس کی قبر ایک گڑھا ہے، جہنم کا گڑھا، کہ جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ انسان اگر یہ چاہے کہ میری قبر میرے لیے جنت کا ایک باغ بن جائے، میں وہاں قیامت تک آرام سے رہوں، ہنسی خوشی اپنی وہ تیسری زندگی بسر کروں، اور یا یہ کہ خدا نخواستہ وہ قبر میرے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے، تو یہ چیز آج اللہ کی طرف سے خود انسان کے اپنے اختیار میں دے دی گئی ہے۔ یہ معاملہ آج خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اپنے ہاتھ میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ جو مختصر سی زندگی عطا کر رکھی ہے، ہم اس کی قدر کو پہچانیں، اور یہ کہ جب تک یہ سانس کی ڈوری سلامت ہے، ہم اپنے لیے ایسے اچھے کام کیا کریں کہ ہم خود اپنے لیے اس بات کا انتظام کر لیں کہ جو ہماری یہ جو دوسری زندگی ہے، دنیا کی زندگی، یہاں سے جب ہم آگے بڑھیں گے اپنی تیسری زندگی کی جانب، تو وہ تیسری زندگی، قبر کی زندگی، ہمارے لیے جنت کا ایک باغ ہو، اور پھر جو چوتھی زندگی ہے سب سے بڑی، جو کہ ہمیشہ رہنے والی، یعنی آخرت کی زندگی، تو وہاں بھی ہمارا ٹھکانہ اللہ کرے کہ جنت میں، اور وہاں کی ابدی اور دائمی اور لا زوال نعمتوں میں، جنت الفردوس میں، اللہ کرے کہ ہمارا ہمیشہ کے لیے ہم سبھی کا ٹھکانہ ہو جنت الفردوس میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔